أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم سامعین کرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کی شہزادیوں اور مسلمان کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک خوبصورت اور ایک پیارا دین عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے. اور یہ اسلام ہمیں ایک ایسے نبی کے صدقے میں ملا جو نبی ساری کائنات کے اندر، سارے جہان میں، آسمان و زمین میں، فلک میں، ستاروں میں سب سے افضل نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. آج میں اسی نبی کی تذکرہ سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کو گزشتہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، شیاطین اور جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بنانے کا ارادہ فرمایا، جب اپنے آخری نبی کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے مٹی کا انتخاب نہیں کیا، خالی آگ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے 8 چیزوں کو منگا کر کے اللہ نے ہمارے نبی کے جسم اطہر کو تیار کیا. 8 چیزوں سے اللہ نے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو تیار کیا. اس کے اندر اللہ نے رگیں، ہڈیاں، گوشت، ساری چیزوں کو اللہ نے ان 8 چیزوں سے بنایا ہے، جن میں سے میں نے 7 چیزوں کو بتایا تھا. ایک چیز رہ گئی تھی جلدی میں. میں نے ان 8 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ اللہ نے جنت کا جو پودا لگایا تھا، جنت کے اندر جو گھاس لگایا تھا جس کا نام سنبل تھا، اس سے اللہ کے نبی کے کون سے حصے کو اللہ نے تیار کیا تھا، یہ چیز رہ گئی تھی. اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا منگائی تھی بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ مدینے کی مٹی، خاک شفا، مدینہ طیبہ کا جو پاک اور مقدس مٹی اللہ نے بنایا، اس کو اللہ نے سب سے پہلے منگایا تھا. پھر جنت کا مشک، جنت کا جعفران، جنت کا کافور، پھر 3 نہروں کا پانی جس کو معین کہا جاتا ہے، سلسبیل کہا جاتا ہے، اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ رحیق. یہ 3 نہریں ہیں جو جنت میں سب سے بڑا نہر ہے. اور ان نہروں کی خاصیت یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ہر جنتی کو ایک الگ الگ نہر ملے گا.
دودھ کا الگ نہر، شہد کا الگ نہر، پانی کا الگ نہر، لیکن ان 3 نہروں میں سے جو رحیق ہے، جس کا نام رحیق ہے، اس نہر کی خاصیت یہ ہے کہ جب جنتی اس نہر کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے گا، صرف دل میں تصور کرے گا کاش کہ مجھے دودھ پینے کو مل جاتا، تو سارا نہر دودھ کا بن جائے گا۔ تصور کرے گا، دل میں سوچے گا کہ مجھے شہد پینا ہے، ابھی ان کی تصور مکمل نہیں ہوگی کہ وہ شہد بن جائے گا۔ پانی پینے کا ارادہ کرے گا، ابھی ان کا ارادہ مکمل نہیں ہوگا کہ نہر پانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس نہر کی ایک خاصیت ہے جس کو قرآن میں بیان کیا، رحیق۔ آپ اگر سورہ مطففین پڑھیں گے تو اس کی آیت میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ اگر اس آیت کو چھیڑوں تو پھر ہمارا جو آئندہ کا جو مقصد وہ رہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کو جنت کی جو نہریں تھی ان کے ذریعے سے پسینے مبارک کو، تھوک مبارک کو اللہ نے تیار کیا۔ لیکن یہ جو ایک چوتھی پانچویں چیز رہ گئی تھی، سنبل گھاس، جو منگایا جنت سے، اور جنت کے اندر یہ گھاس ایسے ہیں، یہ پودے ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشبو جو ہے جنت کے اندر جو پھیلتی ہے اسی سنبل گھاس سے پھیلتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب جنت کے اندر ہوائیں چلتی ہے تو یہ سنبل پودا جو ہے، یہ جو گھاس ہے، جب یہ آپس میں ٹکراتی ہے تو ایک میوزک کی آواز نکلتی ہے۔ جب جنتی اس آواز کو سنتے ہیں تو سارے جنتی جھومنے لگتے ہیں۔ جیسے یہاں گانے کی آواز، ڈی جے کی آواز کو سن کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹھمکے لگاتے ہیں، یہاں تک تو اب تو اللہ کے نبی کے نام پر ڈی جے بجا کر کے ٹھمکے لگانا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسی جنت میں یہ سنبل گھاس جب آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ پودے جب ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے، اور وہ اتنی پیاری آواز ہوتی ہے کہ جنتی اس آواز کو سن کر کے مست ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آواز، یہ پیاری آواز کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں لغویات کو، دنیا کی واہیات کو، دنیا کی میوزک کو، دنیا کی ڈی جے کو چھوڑ دیں گے، قیامت میں اللہ جنت میں ان کو یہ میوزک نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو جنت کی وہ سنبل گھاس کی جو میوزک نکلے، اللہ ہم سب کے کانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی جگہ، وہاں کی گھاس کی دیدار نصیب فرمائے، وہاں کے پودے کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ سنبل گھاس جو ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ سنبل گھاس سے آپ کیا تیار کریں گے میرے نبی کا؟ فرمایا کہ اے لوگوں، اے جبرائیل، یہ راز کی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں جو نبی پیدا کرنے والا ہوں، میں جو نبی آخر الزمان کو بنانے والا ہوں، اس کے سر مبارک پر جو بال آئیں گے، اس کی داڑھی مبارک پر جو بال آئیں گے، دنیا والے ان کو بال سمجھیں گے، لیکن وہ حقیقت میں بال نہیں ہوگا۔ جنت کا وہ پودا، جنت کی وہ جو گھاس ہے، سنبل گھاس، میرے نبی کی سر مبارک پر، میرے نبی کی داڑھی مبارک پر، میرے نبی کے جسم اطہر پر جتنے بھی بال اگیں گے وہ بال نہیں ہوں گے بلکہ جنت کا وہ گھاس ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آج بھی اگر عرب کی میوزیم میں جائیں گے، وہ بال مبارک کو دیکھیں گے تو اس بال سے خوشبوئیں آتی ہے۔ جہاں جس بادشاہ کے پاس، ترکی کے بادشاہ کے پاس وہ بال مبارک رکھا ہے، اس سے ابھی بھی خوشبوئیں آتی ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں وہ بال نہیں ہے، وہ جنت کا سنبل گھاس ہے۔ جب جنت میں اس گھاس سے خوشبوئیں پھیلتی ہے تو میرے نبی کے سر پر آ جائے، میرے نبی کی داڑھی پر آ جائے، میرے نبی کے جسم پر آ جائے، تمہیں بتائیے دنیا کے اندر وہ خوشبوئیں کیوں نہیں پھیلے گی؟ اس لیے 4 کلومیٹر دور تک حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کی خوشبوؤں کو سونگتے سونگتے باغ میں پہنچے، جو مسجد قباء کے قریب وہ باغ ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کی ساری چیزوں کو جو بنایا، اپنے پسند سے بنایا، بلکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کی چوائس کے مطابق، نبی نے جیسا پسند کیا ویسے اللہ نے نبی کی شکل و صورت کو بنا دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔
اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کے بیان میں نہیں لا سکتے، کیونکہ ہر سیرت نگاروں نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ اب ہماری بس کی بات نہیں ہے نبی کی سیرت بیان کرنا، نبی کی صورت کو بیان کرنا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 اشیاء سے تیار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، اور اس پتلے کو جو تیار کیا ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جس کے بارے میں قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ نے ہمارے ابا، انسانوں کے ابا جناب آدم علیہ السلام کو خلقہ من طین، مٹی سے بنایا، کھنکتی ہوئی گارے مٹی سے جب ان کے پتلے کو تیار کیا۔ اور یہ پچھلے جمعہ کا جو بیان آپ کے دماغ میں رہے گا، آپ کی ذہن میں رہے گا، تو یہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے کہ میں کہاں آپ کو گھما کے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے ہماری باتوں پر توجہ دے کر سنیے، اور آپ حاضر رہے، سوئیے نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہے۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کم پڑھ دیا کریں، تاکہ آپ کی بیداری کو دیکھ کر میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو، اور میں جو قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے کھل کر کے بیان کر سکوں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو 8 اشیاء سے پیدا کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے حضرت آدم کے بارے میں کہ میں نے خلقہ من طین، آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا، اس کے بعد اللہ نے اپنے کن کے ذریعے سے اس کے اندر روح پھونکی۔ وہ اندر جب اللہ نے روح پھونک دی تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ جو کھلی، سب سے پہلی نگاہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر آنکھ کھلنے کے بعد جو پڑی آسمان میں، وہ اللہ کے عرش پر پڑی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی ابا نہیں، کوئی امی نہیں، وہ بغیر ماں باپ کے اللہ نے اپنے کن کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا ہے، بغیر ماں باپ کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ دونوں نمونے دنیا کے اندر دکھا دیے کہ میری قدرت ایسی ہے، میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ دنیا یہ تصور نہ کرے کہ ماں باپ ملے تو ہی بچہ پیدا، اللہ نے دونوں نمونے دکھا دیے دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو 6 چیزوں کا دیدار کیا۔ پہلی نظر میں اللہ نے پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کو 6 چیزوں کا دیدار کرایا، 6 چیزوں کی زیارت کرائی۔ دھیان میں رکھنا، اللہ کے نبی کو اللہ نے بنایا۔ اللہ کے نبی کی مبارک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت پیدا کیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے گارے کو پانی اور مٹی کے درمیان گوندھ کر کے رکھا تھا، ان کا گارا تیار کیا تھا۔ ابھی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تیار کر دیا تھا۔ اب بتائیے کتنا خوبصورت نبی ہوں گے۔ ابھی انسان کے ابا کو بھی تیار نہیں کیا، لیکن نبی آخر الزماں تیار ہو چکے تھے۔ تو بہت خوبصورت نبی کی امت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہی آدم علیہ السلام تیار ہوئے، میں نے 6 چیزوں کا دیدار کرایا ان کو۔ اب ہم پوچھتے ہیں ابا جان یہ بتائیے وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ملتی ہے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوری تفسیر کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے کہ وہ 6 چیزوں کا دیدار جو پہلے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کرائی وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو نظر پڑی اللہ کے عرش پر،
اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 آسمان کا دیدار کرایا. 7 آسمان پیدا کیے جس کو قرآن نے فرمایا ہے. چھوڑیے اس کو، نرمل بات کا لمبا ہو جائے گا. 7 آسمان کا دیدار کرایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر جنت کا دیدار کرایا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے نمبر پر جنت کے درختوں کا دیدار کرایا. 5ویں نمبر پر جنت کی حوروں کا دیدار کرایا. اور 6 نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا تمام فرشتوں کا دیدار کرایا. بلکہ دیدار ہی نہیں کرایا، اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے سامنے سجدہ کرایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے فرشتوں آؤ میرے آدم کو سجدہ کرو. تو یہ 6 چیزوں کا دیدار حضرت آدم علیہ السلام کیے. اب پوچھتے ہیں 6 چیزوں میں آپ کو کیا نظر آیا؟ ان 6 چیزوں کا جب آپ نے دیدار کیا تو ان 6 چیزوں میں آپ کو کیا چیز دکھائی دی؟ کس چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب سب سے پہلی میری نگاہ عرش پر پڑی، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے سب سے پہلے میرا دیدار کرایا عرش کا تو میں نے جب عرش کے اوپر دیکھا تو وہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. میں نے عرش پر سب سے پہلی نگاہ جب میری پڑی تو وہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا میں نے دیکھا. میرے دوستو کتنا خوبصورت نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلی نگاہ عرش پر پڑی اور سب سے پہلی چیز کیا دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دیجئے میرے دوستو، کنجوس نہ بنیے. صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولیں گے تو آپ کے دل کے اندر جو مردگی پس مردگی آئے اس کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی. نبی کی درود میں اتنا پاور ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے عرش پر دیکھا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان کا دیدار کرایا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان کے بیچوں بیچ میں نے محمد الرسول اللہ کو لکھا ہوا دیکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا دیدار کرایا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے ہر کنارے پر، جنت کے ہر جگہ میں نے محمد الرسول اللہ کو لکھا ہوا دیکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے درختوں کا، جنت کے پیڑ پودوں کا دیدار کرایا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے جنت کے درختوں کا دیدار کیا، جنت کے پیڑوں کا دیدار کیا، ان کے ہر پتی پر، ان کے ہر ٹہنی پر میں نے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی حوروں کا دیدار کرایا. فرمایا کہ جب میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا تو ہر جنت کے حوروں کے گلے کے اندر، ان کی پیشانی پر میں نے محمد الرسول اللہ کو لکھا ہوا دیکھا. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا دیدار کرا تو تمام فرشتوں کے پیشانی پر اللہ نے محمد الرسول اللہ کا نام لکھ دیا. ماشاءاللہ میرے دوستو، میرے نبی کا تذکرہ تو دیکھیے. ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلی نگاہ عرش پر پڑی محمد الرسول اللہ، پہلی نگاہ 7 آسمان پر پڑی محمد الرسول اللہ کا نام دیکھا، پہلی نگاہ جنت پڑی محمد الرسول اللہ کا نام دکھا، پہلی نگاہ حوروں پر پڑی محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، پہلی نگاہ جنت کے درختوں پر پڑی محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا پایا، پہلی نگاہ جنت کے تمام درختوں پر، ان کی پتوں پر پڑی تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، پہلی نگاہ تمام فرشتوں
पर पड़ी तो तमाम फरिश्तों के पेशानियों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ पाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी का मकाम और मर्तबा बनाया, मेरे नबी का वो मर्तबा दिया है, वो मकाम दिया है। दुनिया में 1,00,000 कमोबेश 24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईसा रूहुल्लाह तक नबी आए, लेकिन किसी नबी को अल्लाह ने वह मकाम और मर्तबा नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए कुरान में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि ए लोगों, ए ईमान वालों, ए उम्मते मुस्लिमा के मानने वालों, ए उम्मते मुहम्मदिया के मानने वालों, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, बल्कि एहसान ही नहीं किया, एहसान अजीम कर दिया। मैंने वो नबी भेजकर तुम पर एहसान अजीम किया है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पैदा होने के बाद अरब के यह दस्तूर है कि जब बच्चा 2 महीना 3 महीने का हो जाए, 5 महीने का हो जाए, तो गांव से दाइयां आती थी और बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेकर जाती थी। हमारे नबी भी पैदा हुए। पैदा कैसे हुए? यतीम पैदा हुए। तो कुरान फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फआवा, यतीम ही नहीं बल्कि दर यतीम पैदा हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम जब पैदा हुए, दाइयां आई मक्का से, हर औरतें मालदार घराने के बच्चों को चुन करके लेकर गई। हमारे नबी के पास सारी औरतें आई। जब मालूम हुआ कि बच्चे का बाप नहीं है, बच्चे यतीम हैं, सारी औरतों ने छोड़कर चले गए। कोई लेने के लिए तैयार नहीं, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि इस घर से हमें इनाम ही क्या मिलेगा? अरे जब इसका बाप ही नहीं, जब मैं इसको दूध पिलाऊंगी तो इनाम कौन देगा? तो सारी औरतें ये सोच करके चले गए। आखिर में एक औरत बाकी रहेगी, खुशकिस्मत औरत। सबसे दुनिया की हसीन और खूबसूरत औरत 2 है। एक बीबी आमिना, जिसकी कोख से अल्लाह ने हमारे नबी को पैदा किया। दूसरा दाई हलीमा, जिसने अपनी छाती में लगाकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई थी। ये 2 खूबसूरत औरत है, दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ औरत। दाई हलीमा के शोहर भी कह रहे, चलो हम भी वापस चलते हैं। मक्का के सारे औरतों के बच्चे, वो जो पहले औरतें आई थी, लेकर चले गए। अब एक ही बच्चा बचा है जो यतीम है, उसको लेकर के हमारा क्या फायदा? लेकिन बीबी हलीमा कहती है, अरे चलो एक मर्तबा कम से कम बच्चे की शक्ल तो देख लें। बच्चा लेना ले लेना वो बाद की बात है, कम से कम उस बच्चे के एक मर्तबा हम तो दीदार ही कर ले, उस बच्चे के चेहरे को एक मर्तबा हम तो देख तो लेते हैं। दाई हलीमा, मेरे दोस्तों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम व मर्तबा है। बीबी दाई हलीमा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होती है, बीबी आमिना से फरमाती है, आप अपने लाल की, अपने लख्त जिगर के चेहरे को एक मर्तबा दीदार करने के लिए हमें दे दीजिए। हम आपके नूर नजर को, आपके लख्त जिगर को दीदार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। चुनांचे बीबी आमिना जब कबरा हटाती है, चेहरे से चादर मुबारक को हटाते हैं, दाई हलीमा देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। फौरन उनकी जबान से अल्फाज निकलते हैं, ऐ बीबी आमिना, मैंने पूरे करियों का नजारा किया, मैं गांव की रहने वाली औरत हूं, मैंने कसम खुदा की आज तक इससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत बच्चा मैंने कभी देखा नहीं। बीबी आमिना फरमाती है, ऐ दाई हलीमा, तू गांव के रहने वाली, तू गांव में ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा, लेकिन सुन ले, मैं शहर के रहने वाली हूं, मैंने आज तक पूरे मक्का शहर में ऐसा खूबसूरत और हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। अभी दाई हलीमा
اور بیوی آمینہ کے درمیان باتیں ہو رہی تھی. دادا عبد المطلب بھی گھر میں پہنچتے ہیں, فرماتے ہیں دائی حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. بی بی آمینہ سے فرماتی ہے اے بی بی آمینہ تو نے مکہ شہر میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. میں نے ملکوں کا سفر کیا, قسم رب کعبہ کی میں نے ملکوں میں ایسا حسین اور خوبصورت بچہ دیکھا نہیں. ابھی یہ تینوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی, فوراً آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے بی بی آمینہ تو نے شہروں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. دائی حلیمہ سے فرمایا تو نے گاؤں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. جناب عبد المطلب سے فرمایا تو نے ملکوں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. میں نے پوری دنیا کا سفر کیا, میں نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امت کا میں نے دیدار کرایا, ساری امت کے درمیان میں نے پھرا. میں نے آسمان میں بھی زمین میں بھی میں نے ایسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام, دادا عبد المطلب, بی بی آمینہ, دائی حلیمہ, 4 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. فوراً ندا آئی آسمان سے, جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اے جبرائیل تو نے آسمانوں میں تو نے زمینوں میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب کو مخاطب ہوتے ہیں اے دادا عبد المطلب تو نے ملکوں کا سفر کیا, ملکوں میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. بی بی آمینہ سے مخاطب ہوتے ہیں اے بی بی آمینہ تو نے مکہ شہروں میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. دائی حلیمہ سے مخاطب ہوتے اے دائی حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. میں رب کعبے کا قسم کھا کر کہتا ہوں, جب کو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں, لیکن میرا رب میرا پروردگار کعبے کا قسم کھاتا کہتا ہے, میں کعبے کا پیدا کرنے والا رب العالمین میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے آج تک ایسا بچہ حسین و جمیل بنایا ہی نہیں. بھئی تمہیں نظر کب آتا دوسرا اگر ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوتا تبھی تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا, نہ اس کے بعد میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا کرنا. جب میں نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ہی وہ سانچہ توڑ دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے میرے نبی سے, کسی کو تشبیہ دینے کا موقع نہ مل جائے میرے نبی سے. تو اللہ نے میرے نبی کو ایسا خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا. اللہ نے کیسا نبی بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم پوچھتے ہیں, اور جس کے بارے میں حضرت حسان کی وہ مشہور اشعار بھی ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں, نہ ایسا بچہ کوئی ماں پیدا کر سکتی ہے. بلکہ اللہ آگے حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو تو ایسا بنایا جیسے میرے نبی کی مرضی تھی, جیسے میرے نبی کی چوائس تھی, میرے نبی کی مرضی کے مطابق گویا اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ الہ العالمین یہ تو بتائے تیرا نبی وہ نبی کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے نبی وہ ہیں جب اگر میرا نبی نگاہ اوپر کرے تو آسمان کی طرف اٹھائے تو میں کعبہ بدل دیتا ہوں. بھئی اللہ کے نبی آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو کیا تو اللہ نے کعبہ بنایا کہ نہیں؟ الہ العالمین تو نے نبی ہمیں کیسا دیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے نبی وہ دیا کہ اگر میرا نبی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے تو میں قبلہ بدل دیتا ہوں. بھئی قبلتن مسجد قبلتن مدینہ المنورہ میں سارے حج عمرہ کرنے والوں کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے 2 قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. آپ قبلتین مسجد آمنے سامنے قبلہ ہے, تو اللہ ہم سب کو وہاں کا زیارت نصیب فرمائے, وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اللہ الہ العالمین تو نے ہمیں نبی کیسا دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی وہ نبی ہے، اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے تو میں قبلہ بدل دیتا ہوں۔ میرے نبی وہ نبی ہے، اگر انگلی سے اشارہ کرے تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ میرے نبی وہ نبی ہے، اگر وہ اپنے لعاب مبارک کو جابر کے کھانے میں ڈال دے تو 5 آدمیوں کا کھانا 1500 آدمی کھا لیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے تھوک کو ڈالیں تو دوسرے ہمیں تھپڑ مار دیں گے، اگر کسی پر تھوک کی چھیٹا پڑ جائے تو وہ ہم پر آگ بگولا ہو جائے، اور میرے نبی کی تھوک مبارک اگر حضرت جابر کے کھانے میں مل جائے تو 5 آدمیوں کا کھانا 1500 آدمی کھا لے۔ اگر میرے نبی کا لعاب مبارک حضرت ابو بکر کی ایڑیوں میں لگ جائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک اگر حضرت علی کی آنکھ میں لگ جائے تو حضرت علی کی آنکھ کی دخن ختم ہو جائے، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائے۔ کیونکہ حقیقت میں یہ لعاب، ہماری لعاب سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی لعاب کون سی لعاب تھی؟ ابھی میں نے بتایا کہ جنت کی 3 نہروں کا پانی، جنت کی نہروں کا پانی، حقیقت میں وہ لعاب نہیں، ہمارے نبی کی جسم میں جو پسینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی کی زبان سے جو تھوک نکل رہا ہے، وہ حقیقت تھوک نہیں ہے بلکہ جنت کے نہروں کا پانی ہے۔ اب بتائیو میرے دوستو، اگر جنت کی نہروں کا پانی منہ سے نکلے تو کیا اس میں بدبو آئے گی؟ تو اس میں تو برکت ہی برکت ہوگی۔ اس لیے جہاں تھوک دے میرے نبی، اس جگہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی جس جگہ قدم رکھ دے اس جگہ کو اللہ سکون عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور ہمارے نبی کتنا رحم دل ہے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ واقعات 2-3 ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک وقت ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں، یہ واقعہ بیان کرنا ہمارے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دل کو تڑپا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا تذکرہ جب آتا ہے تو اندر سے دل مچل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر دوری پر ایک صحابیہ اور ایک صحابی کا گھر ہے۔ دونوں میاں بیوی آپس میں رات میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ایک بکری کا بچہ لے کر آئے ہیں، یہ بکری کا بچہ ہم اللہ کے نبی کی دعوت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس بکری کے بچے کو ہم خوب کھلائیں گے پلائیں گے جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کو جب ہم دعوت کریں گے، اللہ کے نبی اکیلے نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، عبداللہ بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے، اور حضرت ابو طلحہ بھی ہوں گے، آپ کے بڑے بڑے صحابہ اکرام ہوں گے۔ اس لیے چھوٹا ہے بکری، جب یہ بڑا ہو جائے گا تب ان کو ہم ذبح کریں گے، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئیں گے ان کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اس بکری کو پال پوس کر کے بڑا کیا، بڑا ہو گیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ آج آپ جائیے اللہ کے نبی کو دعوت کیجئے، کل آپ یہ بتا دیجئے کہ کل ظہر کے بعد ہمارے گھر میں آئے، دوپہر کے کھانے کا انتظام انشاءاللہ ہم سب کر دیں گے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بھی کان کھول کر کے سن لے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اللہ نے ان صحابیہ کے دلوں میں کیسا ایمان دیا تھا، کیسے نبی کی محبت دی تھی۔ اس واقعے سے پتا چلے گا کاش کہ اگر وہ ایمان، وہ محبت آج ہماری گھر کی عورتوں کے دلوں میں اندر آ جائے تو انشاءاللہ وہ گھرانہ بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا، وہ گھرانہ بھی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ کو بھی یہ واقعہ دھیان سے سننا ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہے غور سے سنیے۔ آپ اگر بریانی پکا رہے تو ٹھیک ہے پکائیے، چمچہ ادھر گھمائیے، لیکن کان ہماری طرف رکھیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی وہ صحابیہ کی ایمان دیکھیے، ایمان کا پاور دیکھیے۔
کہا جائیے اللہ کے نبی کو دعوت دے کر آجیے۔ چنانچہ وہ 3-4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ صحابی عصر کے وقت مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کہنے کے بعد مخاطب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرمائے بتائیے میرے ساتھی کیا بات ہے؟ لیکن ان کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو یہ بتا دیں کہ کل آپ کے کھانے کی دعوت ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی ہمت ہوتی ہے لیکن آگے کی بات بتانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں بات، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ نبی چلے جاتے ہیں، وہ صحابی مسجد میں بیٹھ جاتے کہ کیسے میں اللہ کے نبی کو کل کی دعوت کی خبر دوں۔ اسی سوچ و فکر میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، فرمایا بتائیے کیا بات ہے؟ آگے پھر وہ اپنی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، پھر اللہ کے نبی چلے جاتے۔ اسی سوچ و فکر میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں جا، میں نے تیری دعوت قبول کر لی، جا کل انشاءاللہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرے گھر دوپہر میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہ ساتھی حیران، وہ پریشان، کیونکہ میں تو اللہ کے نبی کو بتایا نہیں، اللہ کے نبی کو میں نے آگے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ وہ زار و قطار روتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے تو صرف کہا یا رسول اللہ، لیکن آگے کی بات مجھے بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کہا کہ جب نبی سے محبت دل میں آ جاتی ہے تو ایٹومیٹک اللہ عرش پر اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور فرش پر محمد الرسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے دیوانے کی دعوت کو قبول کرو اور ان کے دسترخوان پر جا کر کے کھانا تناول کرو۔ اے میرے صحابی، اے میرے غریب صحابی، تیری محبت کو اللہ نے قبول کر لیا، آسمان میں تیری دعوت قبول ہوئی اور فرش کے اندر زمین میں اللہ نے مجھے کہا کہ آپ کل دعوت میں ضرور ان کے دعوت دسترخوان پر پہنچیے۔ چنانچہ وہ صحابی کودتے ہیں، خوشی کے مارے جھومتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میری دعوت قبول کر لی، بلکہ اللہ کے نبی نے نہیں، اللہ نے بھی آسمان میں میری دعوت کو قبول فرما لیا۔ اسی جھومتے ہوئے مچلتے ہوئے گھر میں جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے بھائی رو کیوں رہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا؟ کیا اللہ کے نبی نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں بلکہ آسمان پر اللہ نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا۔ انشاءاللہ کل اللہ کے نبی ظہر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں آئیں گے اور کھانا تناول کریں گے۔ اب دونوں میاں بیوی کے درمیان باتیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی کے لیے بریانی بنائے، قورمہ بنائے، بکری کو ذبح کریں۔ اللہ کے نبی جب آئیں گے تو کون سے قالین بچھائیں گے؟ اللہ کے نبی کو کہاں بٹھائیں گے؟ ان کے صحابہ کو کہاں بٹھائیں گے؟ حضرت ابو بکر کو کہاں بٹھائیں گے؟ حضرت عمر کو کہاں بٹھائیں گے؟ حضرت عثمان کو؟ کیونکہ جب گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے، ارے بھائی ہمارے اگر گھر میں کوئی اگر نیا نوشہ آتا ہے تو ہم نوشے کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں۔ میاں بیوی رات بھر سوتے نہیں کہ نیا مہمان آئے گا، ہماری بیٹی کا جمائی آئے گا، اس کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں اور ان کے لیے الگ سے ایک بیٹھنے کی جگہ کو متعین کرتے ہیں کہ یہاں آئے گا تو یہاں بٹھائیں گے، یہاں سے کھانا پیش کریں گے۔ اب وہ میاں بیوی بتائیے رات بھر سوئیں گے؟ میاں بیوی کی رات میں نیند آئے گی؟ کیونکہ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ ان کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے آئیں گے، ان کی نیند کہیں آئی۔ دونوں میاں بیوی رات بھر مشورہ کرتے ہیں، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ان کے شوہر بکری کو ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کر لیتے ہیں۔ بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت کاٹ کر کے اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، ان کی بیوی کھانا تیار کرتے ہیں۔ سارا مشورہ طے ہو جاتا ہے، نبی کو کہاں بٹھائے، ابو بکر کو کہاں بٹھائے، عمر کو کہاں بٹھائے۔ مشورہ طے کرنے کے بعد ان کی بیوی کھانا بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، دونوں شوہر بیوی، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ چھری اسی جگہ بھول گئے۔
वो छुरी उठाने की याद नहीं रही। तो उनके दो बेटे थे, वो सहाबी के दो बेटे थे, एक बड़ा था एक छोटा था। जब दोनों मियां बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गए तो बड़ा भाई छोटे भाई को बुला करके आया, कहा कि देखो हमारे अब्बा ने इसी जगह बकरी को ज़िबह किया था, छुरी उसकी गर्दन में ऐसे रखा था और ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ के चलाया था, चलो भाई हम भी देखते हैं कि अब्बा ने किस तरह बकरी को ज़िबह किया था। चुनांचे बड़े भाई ने छोटे भाई को उसी जगह लिटाते हैं, कहा देखो इसी जगह अब्बा ने बकरी को लिटाया था और हम भी तुम्हें लिटाते हैं। और इसी तरह अब्बा ने बकरी के गर्दन पर छुरी रखी थी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर छुरी चलाया था, मैं भी चला करके देखता हूं कि ये छुरी कैसी चलती है। अब छोटे दोनों नादान बच्चे, 3 साल 5 साल का बच्चा, उनको क्या मालूम कि छुरी अगर हम चलाएंगे तो ये ज़बह हो जाएगा या मर जाएगा। मेरे दोस्तों, जब ये बयान करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। जब वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के गले पर छुरी रखते हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पर पढ़कर छुरी चलाते हैं, वो छुरी चलती है और वो छोटे भाई के गर्दन कट जाती है, खून के फव्वारे निकलते हैं, बच्चों की चीखें निकलती हैं। वो माँ बाप जब तक अपने चूल्हे को छोड़ कर आते हैं उस वक्त तक आकर देखते हैं कि बच्चे की जान परवाज कर जाती, बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अब बताए उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी कि बड़े बेटे ने छोटे बेटे को ज़िबह कर दिया। अब बताइए उस माँ का दिल लगेगा खाना बनाने में। और घर में दावत किसकी दी है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कायनात के सरदार, इमामुल अंबिया की दावत है। माँ रो रही है, खाना बना रही है। अब्बा गुस्से में आकर बड़े बेटे को पकड़ना चाह रहे थे कि तूने मेरे छोटे बेटे को कत्ल कर दिया, तूने उनको ज़िबह कर दिया। अब्बा पीछे पीछे बड़े बेटे के भाग रहे हैं, बड़ा बेटा आगे आगे भाग रहा है। भागते भागते एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो अब्बा भी उसके पीछे पीछे जाता है। बच्चे ने सोचा कि अगर अब्बा मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी तो पिटाई बहुत जबरदस्त होगी, मुझे छोड़ेंगे नहीं अब्बा, क्योंकि मैंने भाई को ज़िबह किया है। बच्चा डर के मारे पहाड़ी से छलांग लगाते हैं और नीचे गिरते हैं। जब बाप वापस नीचे आता है तो उस बच्चे की भी जान परवाज कर जाती है। अब दो बेटे का जनाजा, खाना पकाना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। दोनों बेटे के जनाजे को घर पर रखते हैं। मेरे दोस्तों, बयान करना आसान होता है, लेकिन उस वक्त का तसव्वुर करें तो उन दोनों माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होगा। कैसे वो माँ, कैसे वो बाप खाना तैयार करते होंगे कि घर में दो बेटे का जनाजा रखा हुआ है, 2 लख्त जिगर का जनाजा रखा हुआ है। तो बीवी देखिए, बीवी वो साहिब अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत थी। कहा कि मेरे शोहर, वक्त बहुत करीब आ चुका है, अब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे घर में आएंगे, हम खाना तैयार करते हैं। ये कीजिए कि हमारे दोनों बेटे के जनाजे को उठा करके घर के पीछे कोने में रख दीजिए, ताकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मालूम ना हो कि हमारे बेटे का इंतकाल हो गया। अगर उनको मालूम हो जाए तो अल्लाह के नबी हमारे पास आकर खाना नहीं खाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारे दोनों बेटे को घर के कोने में छुपा दिया जाए, ताकि अल्लाह के नबी को मालूम ना हो जाए। अगर अल्लाह के नबी को मालूम होगा तो अल्लाह के नबी हमारे घर में खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो हमारा घर जन्नत का टुकड़ा कैसे बनेगा, हमारे घर के अंदर बरकतें कैसे आएगी। एक ईमान, एक औरत का ईमानी पावर देखिए। चुनांचे दोनों बेटे को कफन में डालकर एक कोने में छुपा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आने का वक्त हो जाए, दोनों मियाँ बीवी मिलकर बारी लगा देते हैं। मियाँ खाने के पास बैठते हैं तो बीवी अपने बच्चे के चेहरे को देखकर उनके पेशानी को चूम कर रोते हैं। जब बीवी खाने के पास आती है तो शौहर अपने बच्चे के पास जाकर कहते हैं। ये बारी बारी दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे के पास आते जाते रहे। चुनांचे अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद दावत पर पहुंच जाते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पर पहुंच जाते हैं, मरहबन या रसूल अल्लाह, मरहबन या सय्यदी कह करके वो इस्तकबाल करते हैं, दस्तरखान बिछा देते हैं। दस्तरखान लग जाता है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे हैं।
سارے صحابہ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی کھانا کھائیں تو ہم بھی شروع کریں، لیکن اللہ کے نبی شروع نہیں کرتے ہیں۔ گوشت کا ٹکڑا اور ایک روٹی کا ٹکڑا لیتے ہیں، اچانک منہ کے قریب لے کر آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو یاد آ جاتا ہے۔ کہا کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا تمہارے دونوں لختے جگر کہاں ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی کہہ دیا تھا جب اللہ کے نبی یہ پوچھے تو کہہ دینا کہ ہمارے بیٹے بہت شرارت کرنے والے ہیں، بہت بدماش ہیں، اس لیے ہم نے ان کو باہر بھیج دیا کھیلنے میں، میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے موت کا تذکرہ نہ کرنا۔ ایک بیوی ہمت دے رہی اپنے شوہر کو، ایمان کیسی طاقتور ایمان والی بیوی تھی، وہ عورت تھی۔ اللہ فرمایا اللہ کے نبی نے تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھانا کھائیے، ہمارے بچے بہت بدماش تھے، بہت شریر تھے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اگر وہ رہیں گے تو آپ لوگوں کو پریشان کریں گے، کھانے میں ڈسٹرب، ہم نے ان کو باہر بھیج دیا کھیلنے کے لیے، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کی قسم، اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک وہ دونوں بچے میرے پاس دسترخوان پر نہیں آئے گا میں محمد الرسول اللہ ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتاروں گا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کی چیخیں نکل گئی، وہ دونوں میاں بیوی دھارے مار کر رونے لگے کہ اب تو ہمیں راز فاش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی حقیقت یہ ہے ہمارے دونوں بچے اس دنیا سے انتقال ہو گئے۔ وہ سارا کا سارا واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا، کیسے کیسے ہمارے بچے اس دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو روٹی کا ٹکڑا اٹھائے تھے زمین رکھ دیتے ہیں دسترخوان پر، کہتے ہیں کہاں ہیں وہ تمہارے دونوں بچے؟ مجھے لے چلو، میں محمد الرسول اللہ اس دونوں بچے کا دیدار کروں گا، جب تک میں اس بچے کے پاس نہ جاؤں اس وقت تک میں محمد الرسول اللہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی جو گھر کے کونے میں چھپا کر رکھے تھے کفن پہنا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں۔ میرے نبی اپنی مبارک ہاتھوں سے وہ کفن کا چادر ان دونوں بچے سے ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، فرماتے قم بإذن اللہ، اے اللہ آج تیرے نبی کی محبت نے اس عورت نے، اس مرد نے دعوت کی ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک اس دونوں بچے، ان میاں بیوی کے دونوں بچے میرے دسترخوان پر نہ آ جائے میں اس وقت تک محمد الرسول اللہ ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی ابھی وہ بچے کے سامنے یہ تذکرہ ہی کر رہے تھے، وہ دونوں بچے اللہ کے حکم سے بیدار ہونے لگے۔ جس طرح سو کر ایک بچہ بیدار ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے وہ دونوں بچوں کے اندر جان آ جاتی ہے اور وہ دونوں بچے کھلکھلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور جب نبی کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ آسمان پر اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ میرے نبی کا قسم دنیا کے اندر جھوٹا نہ ہو جائے، اس لیے میں محمد الرسول اللہ نے یہ قسم کھا لیا تھا کہ جب تک تمہارے دونوں بچے دسترخوان پر نہ آ جائے میں محمد الرسول اللہ ایک لقمہ بھی نہیں کر۔ آج تم دونوں میاں بیوی کی محبت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، اور اللہ نے تمہارے دونوں مرے ہوئے بچے کو اللہ نے اپنے کن سے زندہ کر کے میرے پاس بھیج دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہماری بھی اولاد ہے، ہم بھی اگر اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، ہماری اولاد پر بھی اگر مصیبت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ ہمارے بچوں کی بھی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ کریں گے محبت؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا